मुबारक हो, शहे अबरार आते हैं। मुबारक हो, शहे अबरार आते हैं। हबीबे किबरिया को नैन के सरदार आते हैं। या रसूल अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सदर सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल साहिबजादा हसन मोहिउद्दीन कादरी, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी साहब, प्रोफेसर नवाज ज़फ़र साहब, नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान डॉक्टर रहीक अहमद अब्बासी साहब, सीनियर नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान शेख ज़ाहिद फ़ैयाज़ साहब, इस पुरवकार और पुररौनक तकरीब में शरीक मेहमानान गरामी कद्र, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, ज़ियाफ़त मिलाद के सिलसिले में इनेकाद पज़ीर आज की इस दूसरी मजलिस में शरीक तलबा व तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपायां लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक अता फ़रमाई हमें कि हम उसके प्यारे हबीब और महबूब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेलाद और उस मेलाद के सिलसिले में इस खूबसूरत तकरीब में शरीक हो सकें और अपना नाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन में लिखवा सकें। अल्लाह पाक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत को हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वसीला बनाए और हमारी ये महाफिल यहाँ पर जमा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदके ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची महब्बत अता फरमाए। हाज़रीन गरामी कद्र, हम सब को ये माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हकीकत ये है कि ये महीना अहले मोहब्बत का महीना है, ये मोहब्बत वालों का महीना है, ये आशिकों का महीना है। जो कुरान मजीद की आयत इब्तिदा में तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अहले ईमान वो हैं जो अल्लाह से या अल्लाह के लिए शदीद मोहब्बत करते हैं। इससे एक बात कुरान ने हम पर वाज़े फरमा दी, वो ये कि अहले ईमान अहले मोहब्बत हुआ करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अहले ईमान अहले मोहब्बत हुआ करते हैं। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मोहब्बत तो एक दर्जा है, पर कुरान फरमा रहा है कि अहले ईमान वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत दर्जाए मोहब्बत से निकलकर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो इश्क बन जाता है। तो क्या बात समझ में आई कि अहले ईमान अहले इश्क हुआ करते हैं, अहले ईमान आशिक हुआ करते हैं। तो ये महीना आशिकों का महीना है। अब जो अपने आप को अहले ईमान समझे या ईमान का पैमाना कुरान हमें जो अता करता है वो इश्क है, वो मोहब्बत है। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है, जिसका दिल इश्क से खाली है, जिसके दिल को इश्क की तरी नसीब नहीं हुई, जिसके दिल को इश्क की नमी नसीब नहीं हुई, जिसकी आंखें
عشق میں رونے سے خالی اور محروم ہے، خدا نے اسے اہل ایمان بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جن کی محبت میں، جن کی عشق میں، اللہ رب العزت کی محبت میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت میں جن کی آنکھیں جاری رہتی ہوں، جن کا دل روتا رہتا ہو، وہ اہل ایمان ہیں۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک نکتہ آج کی اس مجلس کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ ایک نصاب شریعت ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اور نصاب شریعت وہ نصاب ہے کہ جس کا حکم دیا جاتا ہے تو ساتھ طریقہ کار بھی سکھایا جاتا ہے کہ یہ حکم ہے اور اس کی بجا آوری ایسے کرنا ہے۔ یہ نصاب شریعت ہے۔ ایک نصاب محبت بھی ہے، نہ اس کا حکم دیا جاتا ہے، نہ اس کا طریقہ کار سکھا کے انسان کو لمٹ کیا جاتا ہے۔ نصاب محبت کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ خدا نصاب شریعت دے کر بھی آزما رہا ہے، خدا نصاب محبت دے کر بھی آزما رہا ہے۔ نصاب شریعت دیا اور حکم دیا اور اس کا طریقہ کار بتلا دیا۔ دوسری طرف خدا نے نصاب محبت دیا، حکم نہیں دیا کہ حکم دے کر اس کو گرانا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خود سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خدا نصاب محبت دے کر آزماتا ہے اور پھر طریقہ کار نہیں بتلاتا تاکہ کسی کی محبت کو لمٹ نہ کر دیا جائے۔ محبت کے کوئی کتنے انداز لے کر آ جائے، سب محبت میں جائز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے نصاب محبت کو نہ حکم کے زمرے میں رکھا ہے، نہ نصاب محبت کا کوئی طریقہ وضع کیا۔ اب فرق معلوم کرتے ہیں کہ نصاب شریعت میں کیا ہے اور نصاب محبت میں کیا ہے۔ حج بیت اللہ، چاہے حج اکبر ہو یا حج اصغر ہو، حج بیت اللہ نصاب شریعت کا باب ہے، اور روضہ رسول کی زیارت، ہر سانس کا مدینہ مدینہ کرنا، دل کا تاجدار کائنات کی خاطر تڑپنا نصاب محبت کا باب ہے۔ زیارت کعبہ نصاب شریعت کا باب ہے، زیارت روضہ رسول نصاب محبت کا باب ہے۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، ان 4 خلفائے راشدین کی اتباع اور اطاعت، ان کا احترام نصاب شریعت کا باب ہے، اور اہل بیت پاک کی محبت میں جینا مرنا نصاب محبت کا باب ہے۔ کوئی پوچھتا پھرے کہ اطاعت امیر تو شریعت میں ہے، اہل بیت پاک کی محبت کہاں لکھی ہے؟ اہل بیت پاک کی محبت نصاب محبت کا باب ہے۔ خدا نے تو اس کو لمٹ ہی نہیں کیا۔ احترام، اتباع اور اطاعت کی لمٹ تو ہو سکتی ہے، محبت کی لمٹ نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے خدا نے اہل بیت پاک کی محبت نصاب محبت میں رکھ دی ہے تاکہ کوئی اس کو لمٹ نہ کرتا پھرے۔ آگے چلیں، اگلا نقطہ حضور شیخ الاسلام بڑے پیارے انداز میں واضح فرماتے ہیں ایک شعر میں، تیری طلعت ماہ ربیع میں ہے، کیسے وصف ماہ سیام کریں۔ تیری طلعت ماہ ربیع میں ہے، کیسے وصف ماہ سیام کریں۔ عاشق یہی کہتے ہیں۔ ماہ سیام کیا ہے؟ ماہ سیام میں روزے رکھتے ہیں، ماہ سیام میں حکم ہے روزہ رکھنے کا، پھر خدا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ ماہ سیام باب ہے نصاب شریعت کا، اور ماہ ربیع الاول باب ہے نصاب محبت کا۔ ماہ سیام عابدوں کی عید ہے، ماہ ربیع الاول عاشقوں کی عید ہے۔
عابدوں کی عید کا طریقہ بتا دیا گیا، عاشقوں کو ماہ ربیع الاول میں لمٹ نہیں کیا گیا، کہا میرے محبوب کی عید ہے، میرے محبوب کی ولادت ہے، جیسے چاہو مناؤ، میرے محبوب کا عشق ہے، کوئی قید نہیں ہے، اسی میں جیو، اسی میں مرو، اسی میں تڑپو، دل میں مصطفیٰ مصطفیٰ ہو، آنکھیں مصطفیٰ کے نام پر جاری ہو، جینا مرنا مصطفیٰ کی خاطر ہو، یہ عید ہے، یہ عاشقوں کی عید ہے۔ تو اگر مصطفیٰ کے عاشق ہو تو ماہ ربیع الاول کو عاشقوں کے انداز میں منایا کرو کہ جسم کا ہر ذرہ مصطفیٰ مصطفیٰ پکارے، اور ماہ ربیع الاول عاشقوں کے انداز سے منایا جائے۔ عشق میں تر رہا کرو، آنکھیں عشق میں تر رہا کریں، نیندیں اڑ جایا کریں، ماہ ربیع الاول ہے، عاشقوں کی عید ہے، اور کوئی طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔ پھر چاہے نعتیں سن کر سنا کر عید بناؤ،